جی ابھی آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اس نے کبھی کسی سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا، یا کسی کا کوئی حق دبایا تھا، غیبت ہی کی تھی کسی کی، کوئی اور معاملات اس نے کیے تھے، اب وہ اس سے خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو دیکھیں جو مالی معاملات ہیں وہ تو مال دینے سے ہی پورے ہوں گے. اس کو مال دے، اگر وہ وہاں جاتا ہے وہ شخص اس کو نہیں ملتا تو معلومات کرے کہ وہ کہاں پر ہے، اپنے دل سے پوچھ کے دیکھے، پوری کوشش کرے، اس کو ڈھونڈے کہ بھائی میں اس کو اس کا مال پہنچا دوں. اگر نہیں ملتا تو اس کے وارثوں کو ڈھونڈے، اگر پھر بھی وہ نہیں ملتے، وارث بھی نہیں ملتے، تو پھر یہ نیت کر کے کسی غریب اور مسکین کو دے دے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور کل بروز قیامت جب مطالبہ ہوگا تو میں اس سے لے کر اس کو دے دوں گا. یہی راستہ بتایا گیا ہمیں. دوسری بات، اگر مال نہیں ہے، ویسے کو بدتمیزی کی تھی تو اب اس کے لیے معذرت کرے. اگر وہ نہیں ملتا تو پھر اس کے نام کی کوئی صدقہ خیرات کرے، اس کے نام کوئی نیکی کرے، 2 نفل پڑھ کے اپنے لیے اور اس کے لیے استغفار کرے، تاکہ قیامت کے دن جب اس کا مطالبہ پیش آئے تو یہ ان اعمال کو پیش کرے کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے اس کے لیے اتنی مرتبہ استغفار کی دعا کی تھی، یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے. ایک دعا بڑی پیاری ہے، مجھے ایک بزرگ نے تعلیم کی تھی بچپن میں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہیں ہوگا، نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولی اساتذتی، ٹھیک ہے، ولی مرشدی ولی اساتذتی، جس کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ مجھے بخش دے، چاہے تو اردو میں کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے اساتذہ کو بخش دے، میرے پیر مرشد کی مغفرت کر دے، اس کے درجات بلند کر دے، میرے اولادوں کی مغفرت کر دے، رشتہ داروں کی مغفرت کر دے، میرے مریدوں کی مغفرت کر دے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی مغفرت کر جن کا میں نے کوئی حق دبایا ہو، جن پر میں نے کبھی ظلم کیا ہو، یا میں نے جن کا حق ادا نہ کیا ہو، خاص طور پہ ان کی مغفرت کر دے، جن کی میں نے غیبت کی ہو، جن کے معاملات میں میں پھنستا ہوں قیامت کے دن، جن کا قیامت کے دن مجھ پر کوئی حق آتا ہو، خاص طور پہ ان کی مغفرت کر دے، اور کل مومن مومنات کی، مسلمین مسلمات کی مغفرت کر دے. چاہے تو اردو میں یہ دعا کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی عادت میں جو ہے نا شامل کر لے. اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین ولمن لہم حق علینا ولمن لہم حق علینا جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اس قسم کے الفاظ میں اپنی دعا کوئی بنا لے، اردو میں کر لے، اپنی زبان میں کر لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات قیامت کے دن صاف ہوں گے اس کے. کیونکہ جب وہ لوگ پیش ہوں گے، یا اللہ ہمارا حق دلا دے، تو آپ کی طرف سے یہ عمر بھر کی دعائیں جو آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، بندہ قیامت کے دن کیوں آپ سے حق مانگے گا؟ مغفرت کے لیے نا، کہ میری مغفرت ہو جائے، مجھے کچھ جہنم سے میں بچ جاؤں. تو وہی تو آپ اس کو پہلے سے دے رہے ہیں. اور دنیا میں ایک دفعہ کی گئی دعا، مغفرت کی دعا، مرنے کے بعد کروڑوں مرتبہ دعا کرنے سے بہتر ہے. وہاں تو سارے دعا کر رہے ہوں گے، اللہ معاف کر دے، وہ دعا کا ٹائم نہیں ہے. یہ یہاں ٹائم ہے، یہاں کروڑوں بار، وہاں کی کروڑوں بار کی دعا یہاں کی ایک بار کی دعا کے برابر نہیں ہو سکتی. آپ تو یہاں، آپ کو تو اس کے لیے یہاں دعا کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ اس کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال جن کا مال دینا ہے، مال دینا پڑے گا، یا اتنا مال ان کے نام سے، اگر اس کے وارث بھی نہ ملے، وہ بھی نہ ملے، تو اتنا مال آپ کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا پڑے گا، تاکہ قیامت کے دن جب یہ معاملہ پیش ہو، فقراء سے لے کر اس کا مال اس کو دیا جا سکے. یعنی وہ نیکیاں جو اس میں حاصل ہوئی ہیں اس کو دے دیں گے، معاملہ نمٹ جائے گا انشاءاللہ.